बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपसे आज रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। उससे होगा ये कि जब भी हम कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा एंड वी विल बिकम अ यूट्यूब फैमिली। तो इस वजह से इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब से फ़ैसला महफूज किया है, पीडीएम की हुकूमत सर जोड़ कर बैठी है कि अब कल करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला अगर उनके ख़िलाफ़ आता है, जो कि उनको लग रहा है 100% कि हमारे ख़िलाफ़ आना है, तो फिर क्या करना है, किस तरह से इस फ़ैसले को मानने से इनकार करना है और क्या ऑप्शंस हैं जो कि अडॉप्ट की जा सकती हैं। लीगली तो दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो यह है कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइन के मुताबिक रिव्यू में चले जाएं। लेकिन रिव्यू में मैं एक वकील की हैसियत से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिव्यू में चांसेस बड़े कम होते हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई सुप्रीम कोर्ट पहले फ़ैसले में रद्दोबदल करेगा, क्योंकि रिव्यू का कानून ये है कि जिन जज साहिबान ने पहले फ़ैसला सुनाया है उन्हीं जज साहिबान के सामने नज़रसानी की एक पिटिशन दाखिल की जाती है और वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करना है, और उसमें सिर्फ उस सूरत में किसी किस्म की कोई तब्दीली की जाती है फ़ैसले में अगर कोई ग्लेयरिंग इल्लीगैलिटी यानी कि कोई संजीदा किस्म की गैर कानूनी गलती हो गई है उस फैसले में अदालत से, तो उसको दुरुस्त कर लिया जाता है रिव्यू। शॉर्ट ऑफ दैट, रिव्यू में जो असल फैसला पहले आ चुका होता है उसको किसी तरीके से भी रिवर्स नहीं किया जाता है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाती। तो रिव्यू का जो स्कोप होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बड़ा लिमिटेड होता है। तो रिव्यू से तो उनको मौजूदा हुकूमत को कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। दूसरी ऑप्शन उनके पास क्या है? दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो लेजिस्लेशन करें। एक लेजिस्लेशन उन्होंने पहले की है, कोई हो सकता है कि नई लेजिस्लेशन जो है वो मुतारिफ कराने की कोशिश करें इस फैसले को काउंटर करने के लिए या इसका जवाब देने के लिए, इलेक्शंस को डिले करने के लिए। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मैं आपसे बात नहीं कर रहा कि उससे मुतसादिम होगी। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस बुनियाद पर आया, आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा गया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, उससे मुतसादिम होगी। और क्योंकि उससे मुतसादिम होगी तो उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी ऐसी लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन कर देगी या कलअदम करार दे देगी। तो मकसद सिर्फ इतना हो सकता है, वो स्ट्राइक डाउन तो हो जाएगा, कलअदम करार दिया जाएगा, लेकिन मकसद क्या होगा? मकसद होगा डिले हो। मकसद ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी डायरेक्शन दी थी कि 90 दिन के अंदर या बेरेस्ट मिनिमम डिले के साथ इंतखाबात कराएं। तो 30 अप्रैल की डेट फाइनलाइज हुई थी सदर से मुशावरत के बाद। तो मकसद ये होगा कि कोई भी ऐसी मिसाल, और लेजिस्लेशन इस वक्त हुकूमत के लिए करना, कानून साजी करना, सर कौन सा बड़ा मसला है? इस वक्त तो उनकी अपनी हुकूमत है, ऑपोजिशन कोई नेशनल असेंबली में है नहीं, तो बड़े आराम से लेजिस्लेशन कर सकते हैं ना। और किसी किस्म की कोई फजूल तरीन लेजिस्लेशन भी जिसका ना कोई सर हो, ना पाँव हो, ना उसके आगे कुछ है, ना उसके पीछे कुछ है, एक लेजिस्लेशन है, एक बिल लॉ मिनिस्ट्री ने, तारड़ साहब ने तैयार करना है, बड़ा चाहे वो बिल्कुल ही फजूल हो, उसकी कोई कानूनी मंतक ना हो, वो उसको प्रेजेंट कर देंगे, वफाकी काबीना उसको अप्रूव कर देगी, वो नेशनल असेंबली में आ जाएगा, नेशनल असेंबली में वो उसको पास कर देंगे, सेनेट में उनकी मेजॉरिटी बन रही है, वो पास हो जाएगा। उस बुनियाद पे वो इलेक्शंस को डिले कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल दरामद को डिले तो कर सकते हैं, और मकसद ये है कि डिले करना है किसी ना किसी। वो बात की बात है कि वो लेजिस्लेशन क्योंकि फजूल है, क्योंकि आइन से मुतसादिम है, तो लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई चैलेंज करें और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट का कलअदम करार दे दे। लेकिन टाइम तो किल कर लेगी ना पीडीएम की हुकूमत। तो दूसरी ऑप्शन ये है उनके पास। तीसरी ऑप्शन क्या है? तीसरी ऑप्शन बड़ी ख़तरनाक है और उस तरफ वो ना ही जाएं तो बेहतर है। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, जिस तरह से लॉ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, मुझे उससे लग रहा है कि ये तीसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करने से भी वो गुरेज नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि काश चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, फिर शायद फैसला कबूल करने में दिक्कत ना हो। हुकूमती इत्तेहाद ने अदम एतमाद का इजहार किया है, दोहरा मेयार जड़ों को हिला देगा। और लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं कि इतने हसास कौमी और आइनी मामले को उजलत में सुनाया गया तो मुतनाज़िया होगा। अब आप थोड़ी देर पहले मैं जो आपसे बात कर रहा था, वो उसका नेक्सस आप इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे ये कह रहा था कि पीडीएम की हुकूमत का वाहिद बुनियादी मकसद क्या है? इलेक्शंस को मौखर करना, ताकि वो अपने इक़्तिदार को तवालत दे सकें। तो लॉ मिनिस्टर को भी प्रॉब्लम और कोई नहीं है, वो कहते हैं उजलत में सुनाएगा, उजलत में, उजलत, जल्दी ना करें, आराम से चलें,
یہ جتنی بھی گنجل ڈالے گئے ہیں نا کہ 3-2 نہیں ہے یہ 4-3 ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ بینچ جو ہے کبھی کوئی اس نے فیصلہ سنایا نہیں تھا، جس کی کوئی ڈائریکشن کوئی گئی نہیں تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جی ہاں جی 3-2 سے ڈائریکشن جو آپ نے دی تھی ہم نے اس کے مطابق صدر سے مشاورت کر کے تاریخ لی تھی. یہ اور بات ہے بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یونیلیٹرلی اس تاریخ کو کینسل کر کے غیر قانونی کام کیا، لیکن کم از کم وہ مانتا تو ہے کہ 3-2 سے لیجسلیشن ہوئی تھی. حکومت تو فیصلہ آیا تھا 3-2 سے، حکومت تو یہ بھی نہیں مانتی ہے نا. اور یہ جتنے گنجل حکومت نے ڈالے ہیں وہ اسی لیے ڈالے ہیں کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے، واحد مقصد دی اونلی objective of the present government is to delay the elections because they know کہ elections اگر ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی یقینی ہے، عمران خان کی کامیابی یقینی ہے، وزیر اعظم عمران خان بننے کے قریب ہو جائیں گے پنجاب کے الیکشنز کے بعد، کے پی کے الیکشنز کے بعد. اور اگر وہ ایک دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو عمران خان کا فی الحال جو اس وقت ایک خوف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دن پہلے خواجہ سعد رفیق کا وہ سٹیٹمنٹ بڑا سوشل میڈیا پر گھوم رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سب کو یقین ہے کہ اگر یہ شخص دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو یہ ریاست کے اور ریاستی اداروں کے بکھیے ادھیڑ دے گا اور یہ اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار میں گاڑ دے گا. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جو ایک خوف ہے، وہ اس وقت پورا سٹیٹس کو کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اس خوف میں مبتلا ہیں. وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ عمران خان اگر وزیر اعظم بن گیا تو کیا ہوگا، عمران خان اگر دوبارہ حکومت میں آ گیا تو کیا ہوگا. صرف اس خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے، چاہے آئین، قانون اور یہ تمام جتنے بھی اصول ہیں ان کو ہمیں سائڈ پر بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود ہم نے الیکشنز کو ڈیلے کرنا ہے کیونکہ سیاسی طور پہ یہ ہمارے حق میں بالکل بھی نہیں ہے کہ الیکشنز جلدی ہو جائیں اور عمران خان حکومت بنا لے اور وہ پرائم منسٹر بن جائے. تو یہ اعظم نذیر طارق صاحب کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں آ جاتا ہوں کہ تیسرا آپشن میں بات کر رہا تھا کہ پہلا میں نے آپ کو کہا کہ ریویو فائل کر سکتے ہیں، اس سے ان کی تسلی نہیں ہونی. دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ لیجسلیشن کوئی ایسی اونگی بونگی سی لا سکتے ہیں، اس سے معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. تیسرا آپشن کیونکہ یہ ابھی بڑے ڈیسپریٹ ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک خوف بھی ہے کہ عمران خان کہیں حکومت میں دوبارہ نہ آ جائے، تیسرا آپشن یہ کہ یہ پھر سپریم کورٹ کے ساتھ محاذرائی تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ اگر کسی قسم کا کوئی تصادم بھی ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ میں کیونکہ حالات پہلے ہی بڑے ولنریبل ہیں، سپریم کورٹ میں تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ میں جس طرح سے بینچ ٹوٹا، اس کے بعد جس طرح سے 2 جج صاحبان نے پہلے ریکیوز کیا، اس کے بعد جس طرح سے بینچ ٹوٹا، اس کے بعد بینچ ٹوٹنے کے بعد 5 رکنی بنا، پھر 5 سے وہ 4 رہ گیا، پھر 4 سے وہ 3 رہ گیا. تو سپریم کورٹ میں جو تقسیم ایک تو اس بینچ کے اندر، دوسرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ جو فیصلہ سنوایا تھا جس سے جسٹس شاہد وحید نے اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے پرسنل ڈسکریشن میں، ثوابدید میں یہ کہہ دیں کہ جی کوئی بھی 184(3) کی سماعت ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ سماعت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو اس فیصلہ تو وہ جو فیصلہ فائز عیسیٰ صاحب کا تھا اس سے بھی آپ کو تقسیم جھلک رہی ہے. پھر بات صرف اس فیصلے کی حد تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف پھر رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک سرکولر ایشو کرنا پڑا کہ جی یہ فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ فیصلہ جو ہے نہیں مانا جائے گا اور اس طرح دوسرے بینچز پر یہ لاگو نہیں ہوگا. اور بات درست ہے کیونکہ چیف جسٹس جب سماعت کر رہے ہیں تو ایک جونیئر جج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ سماعت نہیں کر سکتے. تو فائز عیسیٰ صاحب نے آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خط لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ رجسٹرار نے کس قانونی حیثیت کے تحت یہ سرکولر ایشو کیا، یہ تو غیر قانونی ہے، اس کو فوری طور پر واپس لیں، رجسٹرار کو فارغ کریں. اور وفاقی حکومت نے فوری طور پہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو فارغ بھی کر دیا اور وہ سمری بھی منظور ہو گئی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو چکا ہوا ہے. تو تقسیم اس حد تک ہے سپریم کورٹ میں کہ فائز عیسیٰ صاحب نے اور سردار طارق مسعود صاحب نے خط لکھ دیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا، اب پاکستان بار کاؤنسل نے ریفرنس داخل کیا کہ جی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ کچھ الزامات سامنے آئے ہیں. تو پاکستان بار کاؤنسل نے لکھ دیا. اب حکومت تو پہلے ہی چاہتی ہے، وہ تو مریم نواز صاحبہ، مظہر علی اکبر نقوی ہوں، اعجاز الاحسن، ان کی تصویریں دکھا چکے ہیں اور ان کے خلاف کہہ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بھی بنے تو ان دونوں کو باہر نکال کے بنے. تو حکومت تو ان کے خلاف ہے.
تو جب آلریڈی حکومت ان کے خلاف ہے اور حکومت سے جڑے ہوئے پاکستان بار کونسل کا وکلا کا گروپ، کیونکہ اعظم نذیر تاڑر صاحب کے زیر اثر ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ ریفرنس داخل کر بھی رہے ہیں، تو میرا خیال انہیں کرنے دینا چاہیے تھا. لیکن تقسیم سپریم کورٹ میں اس حد تک واضح ہے کہ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا اور فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ارج ہوئی کہ وہ خود ایک خط لکھ دیں، اور جسٹس طارق مسعود صاحب اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے کہ جی وہ ہمارے بردر جج جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف الزامات لگے تھے، اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ٹیک اپ نہیں کیا. تو کیوں ٹیک اپ نہیں کیا؟ اگر یہ معاملہ الزامات غلط ہیں تو اس کو ٹیک اپ کر کے ان کی ہمارے بردر جج کی آنر کو ریسٹور کیا جائے، خط میں لکھے، اور اگر وہ درست ہیں تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین و قانون کے مطابق رپورٹ دی جائے. یعنی کہ وہ جو ریفرنس داخل کیا پاکستان بار کونسل نے اور جس کے پیچھے اس حکومت کی سپورٹ ہے، اس کو اب سپریم کورٹ میں جج صاحبان بھی پرسو کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں، ان کی بھی سپورٹ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پروسیڈنگ آگے چلائیں. تو یہ جو تقسیم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کا اگر یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے محاذرہ ہی کرنی ہے سپریم کورٹ سے، تو اس تقسیم کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، اور آلریڈی ان کو یہ فائدہ ہو بھی رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے ان کو، آلریڈی فائدہ ہو رہا ہے ان کو، اور وہ اس کو مزید استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بالکل یہ بریکنگ آئی ہے کہ رجسٹرار جو سپریم کورٹ تھے ان کو اس حکومت نے OST بھی کر دیا. میں کہتا ہوں کمال ہے یار، کمال ہے کہ ابھی انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب نے کہا اور حکومت نے فوری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کی خدمات تو واپس لی تھی، لیکن ان کو OSD بھی کر دیا. یہ وی لاگ کرتے ہوئے اس کے درمیان میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے، تو میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کر لوں. اب آ جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کل فیصلہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں جو جج صاحبان ہیں وہ کہیں گے کہ جی آپ معاملہ جو ہے اس کو نمٹائیں الیکشنز کا، اور انتخابات آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت فوری طور پر کرائیں، کیونکہ 90 دن کا وقت تو بہت حد تک گزر چکا ہوا ہے. اب حکومت کے جو آپشنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ریویو، یہ ذہن میں رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ رکھیے گا، ریویو، لیجسلیشن، تصادم، یہ 3 آپشنز ہیں جو حکومت ایکسرسائز کرے گی، اور جب کرے گی تو آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.